میری شادی کو 9 سال ہو گئے تھے۔ میں اپنی بیوی کوثر اور بچوں کے ساتھ جس گھر میں رہتا تھا وہ تیسری منزل پہ تھا۔ ہمارا جب بھی کہیں آنا جانا ہوتا، کوثر سیڑھیاں چڑھنے اترنے کے چکر میں مجھے 10 باتیں سناتی۔ باتیں کیا سناتی، بلکہ یوں کہہ لیں کہ اس کا ٹیپ ریکارڈر آن ہو جاتا۔ میں آئے دن اس کی چیخ چیخ سے پریشان ہونے لگا تھا۔ میں نے کوثر کی مرضی کے حساب سے گھر دیکھنا شروع کیا۔ میں گھروں کی خرید و فروخت کا کام کرتا تھا۔ بڑی کوششوں کے بعد ایک گھر مجھے مناسب لگا، جس کے دام بھی مناسب تھے۔ 3 کمرے، ٹی وی لاؤنج اور 2 باتھ روم، اس کے علاوہ ایک اسٹور۔ گھر کے پچھلے حصے میں ایک آنگن بھی تھا جہاں پیڑ موجود تھا، لیکن اس گھر کے متعلق مجھے پتہ چلا کہ آصف وغیرہ کا چکر ہے۔ میں ان باتوں پہ کم ہی یقین رکھتا تھا، اور ان باتوں پہ زیادہ یقین نہ ہونے کے سبب مجھے ڈر بھی نہیں لگتا تھا۔ اس مہنگائی کے زمانے میں مجھے گھر کے دام مناسب لگ رہے تھے۔ میں نے کوثر سے کہا کہ چل کے ایک بار گھر دیکھ لو تاکہ مجھے بعد میں باتیں نہ سنائے۔ وہ بولی، آپ نے دیکھ لیا ہے نا؟ میں نے اس گھر کے اندر کی ساری لوکیشن کوثر کو سمجھا دی کہ کس طرح کا بنا ہوا ہے۔ وہ مطمئن تھی۔ وہ بولی، ٹھیک ہے، آپ لے لیں۔ اور تقریباً 15 دن بعد ہم اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ گھر صاف ستھرا تھا۔ کوثر نے اپنی سلیقہ مندی سے اسے مزید صاف ستھرا کر کے اور چمکا دیا۔ رات میں تمام لوگ تھک کے جلدی سو گئے تھے کہ رات کے کسی پہر مجھے پیاس محسوس ہوئی۔ میں نیند سے جاگا، فریج کی طرف گیا کہ مجھے کسی کی ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز محسوس ہوئی۔ میں نے اسے اپنا وہم سمجھا۔ پانی پی کے کمرے کی طرف آیا۔ کوثر اور بچے بے خبر سو رہے تھے۔ میں بھی لیٹا ہی تھا کہ پھر میرے کانوں میں وہی آواز آئی۔ میں آواز کی سمت آگے بڑھا۔ آواز اسٹور کے پاس سے آ رہی تھی۔ اسٹور میں ہلکا ہلکا اندھیرا تھا، مجھے وہاں کوئی نہ دکھا۔ میں واپس کمرے میں آ کے سونے کو لیٹ گیا۔ بچوں کی اسکول کی چھٹیاں تھیں۔ دوپہر کے کھانے کے بعد کوثر نے کہا، آپ مجھے اور بچوں کو امی کی طرف چھوڑ آئیں، میں 3-4 دن وہاں رہ لوں۔ 8 دن بعد تو ویسے ہی بچوں کی اسکول کی چھٹیاں ختم ہو جائیں گی، پھر میں رہنے نہیں جا سکتی۔ میں نے گاڑی نکالی اور ان لوگوں کو چھوڑ کے واپس گھر آ گیا کہ اتنے میں پڑوس کے مرزا صاحب آ گئے۔ ان سے میری اچھی گپ شپ تھی۔ میں نے باتوں باتوں میں گھر کے بارے میں ان سے پوچھا کہ اس گھر کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ وہ بولے، تمہیں تو پتہ ہے یار، عورتیں زیادہ تر وہمی ہوتی ہیں۔ اس گھر میں پہلے جو لوگ رہتے تھے ان کے گھر کی خواتین نے میری وائف کو بتایا تھا کہ انہیں رات میں کسی کے چلنے کی آواز آتی ہے، کبھی دروازہ تیز آواز سے بند ہو جاتا ہے، جیسے کسی نے جان بوجھ کے زور سے دروازہ بند کیا ہو۔ ہاں، البتہ یہ بات تو ہے کہ یہاں جو بھی رہنے کو آتا تھا وہ کچھ عرصے بعد ہی گھر خالی کر دیتا تھا۔ یہاں کوئی ٹکتا ہی نہیں۔ اب تم نے تو اسے خرید ہی لیا ہے، کون سا کرائے پہ ہو جو چھوڑ کے بھاگو گے؟ یہ کہہ کے وہ ایک دم ہنس پڑے۔ میں رات سونے کو لیٹا کہ پھر مجھے دھیمی دھیمی آواز میں کسی لڑکی کے رونے کی آواز آئی۔ میں کمرے سے باہر آیا۔ آواز اسٹور کی ہی طرف سے آ رہی تھی۔ میں نے اسٹور میں جھانکا، کچھ نہ دکھا۔ آہستہ آہستہ اسٹور کے کونے کی طرف ایک ہیولا سا دکھا جو اب واضح ہو رہا تھا۔ میں نے اسٹور کی لائٹ آن نہیں کی، گرچہ میں ڈرتا نہیں تھا، لیکن میرے دل و دماغ میں ایک ہلکی سی سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے ہمت جمع کر کے آواز لگائی، کون ہے وہاں؟ اور جواب میں سسکیوں کی آواز تیز ہو گئی۔ میں نے آواز میں روب پیدا کر کے کہا، میں پوچھ رہا ہوں کون ہے وہاں؟ ایک نسوانی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، مجھے مکتی چاہیے، میں یہاں قید ہوں۔ میں نے کہا، دروازہ تو کھلا ہوا ہے، تم چلی جاؤ۔ وہ بولی، نہیں، میں ایسے کہیں نہیں جا سکتی، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، مجھے یہاں سے مکتی چاہیے اور تم میری مدد کر سکتے ہو۔ میں کیسے تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ مجھے تم کو اپنی بات سمجھانے کے لیے اپنی کہانی بتانا پڑے گی کہ میرے ساتھ کیا ہوا اور مجھے مکتی کیسے مل سکتی ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کروں، اس پہ بھروسہ کروں یا نہیں۔ وہ بولی، ڈرو نہیں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی، بس تم میری رودات سن لو۔ میں اپنی جگہ جمع کھڑا رہا۔ میں نے کہا، ہاں بولو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ بولی، یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، میں اپنے ماں باپ اور ایک بہن کے ساتھ اس گھر میں رہتی تھی۔ یہ ہمارا گھر تھا۔ میں 13 سال کی تھی اور میری بہن 10 سال کی۔ میرا باپ بہت رنگین مزاج تھا، جو عورت دل کو بھاتی تھی اس پہ دل ہار دیتا تھا۔
ہمارے محلے کی ایک بیوہ عورت رکمنی، جو شادی کے 1.5 سال بعد ہی بیوہ ہو گئی تھی، میرا باپ اس رکمنی پہ اپنا دل ہار بیٹھا، اور باپ نے ماں سے یہ بہانہ بنایا کہ تو نے تو بیٹیاں پیدا کی ہیں، مجھے بیٹا چاہیے بیٹا۔ رکمنی اپنی ماں کے گھر رہتی تھی۔ اس نے میرے باپ سے شادی کے لیے شرط رکھ دی کہ اپنی بیوی اور بیٹیوں کو اس گھر سے بے دخل کر دو، اور جانے وہ کون سی منحوس گھڑی تھی جب میرا باپ رکمنی پہ فدا ہوا تھا، اور اس کے بعد سے ہم ماں بیٹیوں کی زندگی جہنم بننے لگی تھی۔ وہ میری ماں کو ہم دونوں بہنوں سمیت اب اس گھر سے نکالنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اسے کوئی بہانہ نہیں مل رہا تھا۔ میری ماں وفادار اور سادہ طبیعت کی عورت تھی۔ وہ شوہر کی دہلیز چھوڑ کے اپنے میکے نہیں جانا چاہتی تھی، اور میری ماں اور ہم بہنیں اس بات سے بے خبر تھے کہ میرا باپ رکمنی کے عشق میں اتنا اندھا ہو جائے گا کہ ہمیں جان سے ہی مار دے گا۔ اور پھر اس نے ایک رات ماں کو اور ہم لوگوں کو اس لمحے موت کے گھاٹ اتار دیا جب ہم لوگ سوئے ہوئے تھے۔ اب میرے باپ کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ہماری چتائیں کیسے جلائے، ورنہ لوگوں کو کیا جواب دیتا۔ اس لیے اس نے اسی گھر میں ہمیں گڑھا کھود کے دفن کر دیا۔ اس زمانے میں گاؤں دیہاتوں میں ڈاکو آ جاتے تھے اور لوٹ مار کرتے ہوئے عورتوں لڑکیوں کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ میرے باپ نے لوگوں کے سامنے جھوٹ موٹ کا واویلا مچایا کہ میری بیوی اور بیٹیوں کو ڈاکو اٹھا کے لے گئے۔ لوگوں نے اس کی بات پہ یقین کر لیا۔ میری ماں کے گھر والے ہر جگہ ماں کو اور ہم لوگوں کو تلاش کرتے رہے، لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ ہم کو تو اپنے ہی گھر میں مار کے دفن کر دیا گیا۔ اب میرا باپ رکمنی کو بیاہ کے گھر لے آیا۔ میری ماں اور بہن کی روح تو مکتی پا چکی تھی، لیکن میں اسی گھر میں تھی، مجھے مکتی نہ ملی تھی۔ اب جب میں اس گھر میں رکمنی کو دیکھتی تو مجھے شدید غصہ آتا۔ پھر میں نے رکمنی کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ وہ اتنی خوفزدہ رہنے لگی کہ میرے باپ سے کہتی تھی کہ اس گھر کو بیچ دو اور کہیں اور چلو، یہاں تمہاری بیوی اور لڑکیوں کی آتما بستی ہے۔ حالانکہ میری ماں بہن کی روح تو مکتی پا چکی تھی، صرف میں ہی تھی جو یہاں سے نہ نکل سکی تھی۔ مجھے اتنا کرودھ تھا کہ میں نے رکمنی کو اتنا ڈرایا کہ وہ پاگل جیسی ہو گئی تھی، اور اسی پاگل پن میں وہ مر گئی۔ اس کے مرنے کے بعد میرے باپ کو تو چپ لگ گئی۔ وہ رکمنی کی یاد میں ہر وقت گم رہنے لگا، اور اس کی یاد میں اتنا نڈھال ہو گیا کہ بیمار رہنے لگا۔ اس نے چارپائی پکڑ لی۔ حالانکہ میرے ننیال والوں نے اس کا علاج بھی کرایا، اور پھر ایک دن وہ اسی بیماری میں چل بسا۔ پھر اس گھر کو تالا لگا دیا گیا۔ میری آتما یہیں بھٹکتی رہی۔ اس گھر میں جو بھی رہنے کو آتا، میں چاہتی کہ وہ مجھ سے باتیں کرے، لیکن لوگ ڈر جاتے تھے اور اس مکان کو چھوڑ کے کہیں اور چلے جاتے تھے۔ اسی ڈر سے یہاں کوئی ٹکتا نہیں تھا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہ گھر آصف زدہ ہے۔ لوگ اس مکان کے نزدیک سے بھی گزرتے ہوئے ڈرنے لگے تھے۔ کئی سال تک یہ بند رہا۔ پھر تم لوگ یہاں آئے۔ یہاں رہنے والے میری آواز سنتے ہی بھاگ کھڑے ہوتے تھے۔ تم پہلے شخص ہو جس نے مجھ سے بات کی، مجھے سنا، اور وہ یہ سب کہہ کے خاموش ہو گئی۔ اس کی دکھ بھری کہانی سن کے مجھے اس سے ہمدردی ہو چلی تھی۔ میں نے پوچھا کہ تمہاری آتما کی شانتی کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ بولی، سوچ لو، یہ بڑا بھاری کام ہے، لیکن اگر تم نے یہ کام کر دیا تو یہ میرا وعدہ ہے کہ جانے سے پہلے تمہیں اتنا کچھ دے جاؤں گی کہ تم اپنی زندگی عیش سے گزارو گے۔ مجھے تھوڑا لالچ آ گیا۔ میں نے کہا، تم بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا، میں تیار ہوں۔ وہ بولی، آنگن والے پیڑ کی مٹی تلے میرے باپ نے ہم تینوں کو دفن کیا تھا۔ ہم لوگوں کو تم یہاں سے نکال لو اور ہندو دھرم کے مطابق انہیں آگ لگا دو۔ اس لڑکی کی یہ باتیں سن کے مجھے اپنے اندر ایک ہلکا سا خوف محسوس ہوا کہ زمین کھود کے مردہ لوگوں کو نکالنا، اور اس کام کو مجھے اکیلے ہی کرنا ہوگا، اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، ورنہ میں کس کس کو صفائیاں پیش کرتا رہوں گا۔ اور اس کام کے لیے مجھے رات کا وقت ہی ٹھیک لگ رہا تھا، کیونکہ دن میں تو کوئی بھی مجھ سے ملنے آ سکتا تھا۔ اور یہ بھی اچھا ہی ہوا کہ کوثر بچوں کو لے کے اس وقت اپنے میکے گئی ہوئی ہے، ورنہ وہ اپنے میکے والوں کو تو ضرور بتاتی، اور یوں ہر طرف بات پھیل جاتی۔ اب اگلے روز میں نے زمین کی کھدائی کے لیے سارا سامان لا کے رکھ دیا، اور رات کے 12 بجے کام شروع کیا کہ اس وقت گھر میں کسی کے آنے کا امکان نہیں تھا۔ کھدائی کرتے کرتے میں شل ہونے لگا تھا۔ اس کام میں مجھے 3 سے 4 گھنٹے لگ گئے،
کہ کسی سخت چیز سے میرا بیلچہ ٹکرایا۔ میں نے مزید کھدائی کر کے اپنے ہاتھوں سے کھینچ کے اسے باہر نکالا کہ شاید کوئی پتھر ہے، لیکن میرے ہاتھ میں انسانی کھوپڑی تھی۔ میں نے گھبرا کے اسے زمین پہ پھینک دیا۔ میرے اندر تک خوف کی ایک لہر اتر گئی، تمام جسم میں سنسناہٹ پھیل گئی۔ میں کچھ دیر تک تو اپنے حواس بحال کرتا رہا۔ اب ایک ایک کر کے انسانی ڈھانچے باہر آ رہے تھے۔ تینوں کے ڈھانچے نکل آئے، اس کے بعد صرف مٹی ہی مٹی تھی۔ میں نے ایک بڑی سی چادر زمین پہ بچھائی اور سب کو اس میں باندھ دیا۔ میں بہت تھک چکا تھا۔ نہا دھو کے میں آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گیا۔ صبح دیر سے سو کے اٹھا، پھر سارا دن گھر میں گزارا۔ رات کو میں نے ڈھانچوں والی گٹھری گاڑی کی ڈگی میں رکھی اور دور کہیں ویرانے کی طرف بڑھ گیا۔ شہر سے کافی آگے جا کے میدان شروع ہو گیا، اس کے بعد جھاڑیاں شروع ہو گئیں۔ دور سے دور تک کوئی بندہ دکھائی نہ دیتا تھا۔ میں نے جلدی جلدی اس گٹھری کو پیٹرول سے تر کر دیا اور پھر آگ دکھا دی۔ میں گاڑی میں آ کے بیٹھ گیا۔ گھر واپس آنے سے پہلے میں نے اپنی تسلی کے لیے ایک بار وہاں جا کے دیکھا جہاں اب صرف راکھ کا ڈھیر تھا۔ جب گھر واپس آیا تو تھوڑی دیر بعد پھر سسکیوں کی آواز آئی۔ میرے قدم اسٹور کی طرف اٹھ گئے۔ وہاں وہ لڑکی ایک کونے میں اپنی جگہ پہ کھڑی سسک رہی تھی۔ تم ابھی تک یہیں ہو؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ تمہیں آزادی نہیں ملی کیا؟ وہ بولی، مجھے مکتی مل چکی ہے، میں اپنا وعدہ پورا کرنے آئی ہوں۔ تم نے مجھ پہ بہت بڑا احسان کیا ہے، میری روح کو شانتی مل گئی ہے۔ اب میں دوبارہ کبھی نہیں آؤں گی۔ میرے جانے کے بعد تم یہاں کی لائٹ کھولنا، اس سے پہلے بھول کے بھی نہیں کھولنا۔ اب میں جا رہی ہوں، بھگوان تمہیں خوش رکھے۔ اس کے بعد اسٹور میں سناٹا پھیل گیا اور وہ ہیولا جھم سے غائب ہو گیا۔ میں نے بے صبری سے اسٹور کی لائٹ آن کی تو دیکھا ہیولے کی جگہ کپڑے کا ایک تھیلا موجود تھا۔ جب میں نے تھیلا کھولا تو اس میں سونے کے زیورات اور 3-4 ہیرے موجود تھے۔ اتنی مالیت اب میرے پاس تھی کہ میرا شمار تو عمرہ میں ہوتا۔ میں نے وہ گھر بیچ دیا اور ایک پوش علاقے میں بہترین گھر خرید لیا۔ محلے والے، رشتہ دار، کوثر سب پریشان تھے کہ آخر میرے پاس اتنی دولت کہاں سے آ گئی، لیکن میں نے کسی کو کچھ نہ بتایا۔ اب میرے بچے بھی جوان ہو چکے ہیں اور وہ راز آج تک میرے سینے میں دفن ہے۔